نجران عیسائی عمر صدیہ فرمایا نکل جاؤ میری حکومت اندر نہیں رہ سکتے میں عمر تہاڈا وجود نہیں برداشت کرنا کہ رب الہ خدا تین منظر خدا تین منظر عمر خدا فرمایا نہیں رہ سکتے عرب دی سر زمین میں پاک کر دینی نکل جاؤ اہل نجران عیسائی عرب دے جزیرے جتھے رہندے سن پچھو پیو ڈاڈے لا آ رہے سن رہندے سن عمر کٹ دیتا فرمایا چلے جاؤ عمر انہوں نے رہن دیتا نہیں عمر بادشاہی کی 10 مہینے 10 سال کچھ مہینے سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کا وصال ہوا عثمان غنی بادشاہ بنے آپ بادشاہی کی تھی وصال مبارک ہو گیا شہادت ہو گئی ہن بادشاہ بنے مولا علی ان اہل نجران اتو علی علیہ السلام او اہل نجران جنہوں نے عمر بن خطاب کڈیا جدو بادشاہ سن نا عرب دے جزیرے چ عمر انہوں نے کڈ دیتا ہن جدو دور حکومت مولا علی دا آیا او اہل نجران نو خبر پہنچی بے بادشاہ مولا علی بن گیا او وفد لے کے نا واہ سارے بندے اپنے لے کے تے مولا علی پاک کھلا دے کہنے لگے آیا علی قالوا ننشدک اللہ آسا تینو اللہ دی قسم دینے او پہ آخ دینا علی عیسائی علی آسا تینو اللہ دی قسم دینے وشفاعتک لنا الى رسولک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش دا تینو واسطہ دینے علی اللہ رجعتنا الى ارضنا آیا علی جس جگہ تو جڑا ساڑا جزیرہ آنا جتھے آسا وسط دے آسا سانو عمر کڈ ہے آسا تیرے کلائے کھلے اللہ دی قسم یہی نبی دی سفارش دا واسطہ یہی اسے جگہ تے جڑی ساڑی ہے سانو رمڑ دی اجازت دے سانو رمڑ دی اجازت آسا واپس آمنا چاہنے تے قسمہ کیڑیاں بڑیاں پائی کھلے تو عمر دا وصال ہو گیا شہید ہو گئے توجہ ہے ہون مولا علی انہوں نے کی جواب دیتا ہے نعوذ باللہ لعنتی بدبخت آگ دے کہ نعوذ باللہ علی ڈردے سن تقیہ کرتے سن نامرادہ ہن تو عمر بن خطاب روزہ پاکے چلے گئے ہن تو بادشاہ علی بھی ڈردے سن لعنتیا آسدانے سا او علی ہو ہی نہیں سکتا جڑے نعوذ باللہ ڈرے کروڑا میل جنہ دے قریب ڈر تک نہ لگے ہو علی پاک انہوں نے جواب دیتا فرمایا ان عمر کان رشید الامر ولا ارد قدان قدا عمر فرمایا سنوئے آل نجران جڑا عمر سی نا عمر سی ہدایت اللہ بندہ تعریف پہ کر دیں مولا علی تعریف پہ کر دیں عمر دی تو اونا عیسائیہ دے کے آل نجران دے عمر روزے پاک اچنے نبی دے کول تے علی پہ فرماندن عمر ہدایت اللہ بندہ سی ولا ارد قدان قدا ہو عمر جیڑا فیصلہ عمر دوارے بارے کر گئے میں علی دا وہ فیصلہ میں عمر دے خلاف نہیں کر سکتا میں کیوں ہو سکتا ہے علی عمر دے خلاف ہوئے ایک ہی ہو سکتا ہے فرمایا نا میں عمر کا فیصلہ بحال رکھا گا جو فیصلہ عمر دے او علی دے علی عمر دے فیصلے دے خلاف نہیں چلے جاؤ یہ عمر تو مقدے میں علی نہیں روڑ دینا نکل جاؤ اللہ اکبر و کبیرہ ہن سمجھ آ رہی ہے رحماء و بینہ جڑے بعد بخت آکھ دن کے صحابہ تے آل بیت لڑدے سن دشمنیاں سن فساد سن بیڑیا نا صحابہ تے اہل بیت جانی دوست سن جانی جگری اگلی روایت پھر عمر دی جیسے علی دی محبت جھلک کے نظر آ رہی ہو پڑھیے چاولا دے آمن تو پہلے تھاک گئے ہو تو مروچہ نال نال بولا کرو سارا بھار مولی دے نہ سکتا کرو نال نال سبحان اللہ دا ثواب محفل چ ذوق بڑھ جاندا ہے رونق محفل چ آ جاندی جو بار بار سبحان اللہ ہوئے آپ سبحان اللہ صدقے جاوا عمر بن خطاب وقت دے حاکم دیہات دے بندے رہن والے دیہاتی بدوی رہنے عمر تو انہوں نے سنی امیر المومنین انہوں کا کوئی
آپس کا جھیڑا بن گیا انہوں کی آپس کی گل انبن ہو گئی انہوں کا جھیڑا بن گیا آپس کوئی لڑائی بن گئی عمر تو انہوں نے سنیا عمر بڑا بڑا بادشاہ ہو نام سن عمر سے مدینے آئے عمر بن خطاب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے اے امیر المومنین عمر ساڈا فیصلہ کر آ ساری گل ہے فیصلہ کر عمر بن خطاب نے اشارہ کیتا مولا علی والمولا علی عمر کی بارگاہ کے اندر بیٹھے سن عمر بن خطاب نے فرمایا تسی اپنا جڑا جھیڑا لے کے آئے ہو میں عمر تانوں آکھنا علی تو فیصلہ کراو تسی تے مینوں کہندے عمر فیصلہ کر میں عمر آکھنا فیصلہ علی تو کراو عمر عزت دیتی علی نو انہاں جدو تکیا بھائی علی وال اشارہ عمر کیتا بھائی علی تو کراؤ اور انہاں او علی نو نہیں سن جان دے علی نو نہیں سن جان دے کیونکہ دیہات دے رہن والے سن عمر دا نام سنیا سی انہاں جناب بڑا کہ امیر المؤمنین ادھی دنیا دا حاکم کیسر و کسرا جیسے بادشاہ جنہاں دا نام سن کے کمپی جاندے عمر دا نام بڑا مشہور سی علی نو نہیں سن جان دے جدو عمر فرمایا فیصلہ علی تو کراؤ اور انہاں وچ ایک بندہ کہنے لگا حالا یقوی بینا لہا مولا علی اشارہ کر کے نعوذ باللہ حقارت دی نگاہ ساڈا فیصلہ کر سی یعنی حقارت نال علی کیتا اشارہ کیا ساڈا فیصلہ کرے گا بس اشارہ کرن دی دیر سی نبی دا یار علی دا حکمران عمر بن خطاب کھڑا ہویا عمر کھڑا ہو گیا کیا علی اشارہ کیتا نہ کیا ساڈا فیصلہ کر سی عمر اڑ کے نہ جیوے شیر جکٹ مار دا شکار سے عمر اینڈ اڑے فواسبا الہ عمر واخذ بتلبیب شیرا کو لپک کے نہ تلبیب اس دا گریبان پھڑ لیا جی تو بھی علی دی خاطر کدے پھڑے کسے دا گریبان عمر پھڑی کر وہ موضوع چلا رہے ہیں محبت آل بیت تے صحابہ دی وچ مڑ تھوڑیاں جیاں گلاں تے مڑ ڈیڑیاں کو پٹھیاں ہویاں ودیاں ون سیدھیاں تے کرنیاں پوندیاں سبحان اللہ ہن منبر تے مان اللہ پٹھیاں کرے کو توک تے نہیں بندا اے سیدھیاں کرے جو صحیح نے قدم خدا ہاں سبحان اللہ عمر بن خطاب نے اوندا گریبان پھڑ لیا فواصب الیہ واخذ بتلبیب گریبان پھاڑ کے تے وٹ دیتا آپ اپنی زبان چاہنے گوگو کہنو جائے علی نو نعوذ باللہ حقارت نال اشارہ کیتا گریبان پھاڑ کے تے وٹ کے تے نال ہی پاک عمر فرمایا قال ویحک ما تدری من ھذا فرمایا افسوس ہے تو نہیں جاننا علی کون ہے فرمایا بھیڑے افسوس ہے نہیں جاننا علی کون نال شان علی نے بیان کی تھی فرمایا نہیں جاننا تو سن ھذا مولاک و مولا کل مومن و من لم یکن مولا فلیس بمؤمن پاک عمر فرمایا بھیڑے اے علی تیرا مولا ہے عمر کا بھی مولا ہے جس دا علی مولا نہیں عمر فرمایا او مومن نہیں فتوی عمر بن خطاب جی قرآن محبت بیان کرتا ہے چڑاؤ رب کی صحابت اہل بیت جڑے صحابت زبان تان کرن تان و تشریح کرن اہل بیت نو صحابہ نو سمجھو اللہ دے انتخاب تے اعتراض پکڑن ظالم ایمان نہ درانے صدقے جاوا قدم خدا دی حضرت سیدنا بلال حبشی پڑھیے مدینے دے تاجدار دا وصال مبارک ہو گیا ہر یار رسول اللہ دا دیوانہ سی عاشق سی بلال حبشی تو مدینہ دی گلیاں دے اندر ٹریا نہیں سی رسول اللہ دا ہجر فراق جدائی بلال نو کھاون اوندی سی حضرت بلال پریشان رہ جاندے ہن کی بنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ دا مدینہ چھڈ مل کے شام چلے گئے کہ میرے کو مدینہ دے اندر اللہ دے نبی جی نے گلیاں بازاراں دے اندر چلنا میں چلنا تو میرے کو فراق برداشت نہیں ہوندا ہجر برداشت نہیں ہوندا چلے گئے بلال حبشی ملک شام مدینہ چھڈ گئے یا جا کے ستے نے راتوں رات مدینہ دے تاجدار زیارت کرائی بلال نو یا پہنچے
شام میرے توجہ رکھ یا پہنچے شام سو گئے تو رسول اللہ خواب کے اندر آ گئے حضور فرمایا یا بلال ما هذه الجفوہ او بلال ساڈے نال زیادتی کرائے مدینہ چھڈ آئے بلال ساڈے نال کی زیادتی کرائے مدینہ چھڈ آئے بلال اٹھے کیوں نہیں پائی جویں ایسا اوے واپس مڑ پے مدینے وال آ رہے نے بلال آ رہے نے پیر ان کے بلال حبشی آ رہے اچھا اچھا بول سبحان اللہ سادہ پیر باہو بولے فرمایا عاشق سوئی او حقیق کی جہڑا یارا قتل مشوق تو مننے عاشق لگے سے بننے وہ سچا عشقی حسین علی دا سر